إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. صدق اللہ العلی العظیم. سورہ مدثر کی آخری آیتیں ہیں. گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مجرموں کا تذکرہ فرمایا کہ جنتی لوگ جنت میں جہنمیوں کے بارے میں پوچھیں گے کہ یار دنیا کے اندر فلاں فلاں لوگ ہمارے دوست تھے، ساتھی تھے، ساتھ اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے والے، ابھی نظر نہیں آ رہے کیوں؟ ان کو دکھائے جائیں گے کہ وہ جہنم میں ہیں. پھر جنتی لوگ وہیں جنت سے جہنمیوں سے پوچھیں گے یار بتاؤ تو صحیح کیوں جہنم میں گئے ہو؟ تو وہ بتائیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، غریبوں کا خیال نہیں کرتے تھے، بیہودہ باتوں میں لگے رہتے تھے، قیامت کو جھٹلاتے تھے. ابھی جب آپ مر چکے اور قیامت واقع ہو چکی تو ابھی کوئی آپ کو زبردستی عذاب سے بچا کر کے اور جنت کی طرف لے جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. یہاں سے پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز میں فرمایا کہ آخر یہ لوگ قرآن سے دور بھاگتے ہیں کیوں؟ پیغمبر کریم جیسے شفیق ذات، شفقت والے، پیار محبت والے شخصیت سے یہ دور کیوں بھاگتے ہیں؟ آخر ان کو تکلیف کیا ہے؟ حالانکہ یہی ان کے لیے نصیحت کی چیز ہے، یہی ان کے لیے خیر خواہی ہے. جیسے جنگلی شیر سے جنگلی گدھا بھاگتا ہے، اس سے زیادہ خطرناک یہ لوگ قرآن سے اور نبی سے دور بھاگتے ہیں. اور پھر ان کی چاہت یہ ہے کہ وہ جب نبی ہے تو ہم بھی نبی بن جائیں. جتنی عزت اسی کو ملی ہے اتنی عزت ہمیں ملے گی تو ہم پھر دین کو مانیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہوتا، مرضی میری چلتی ہے، ہدایت میرے ہاتھ میں ہے. آپ کو خواہش ہوگی تو ضرور ہدایت دوں گا، خواہش نہیں ہوگی تو زبردستی ہدایت بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، کیا ہوا ہے ان کو کہ نصیحت سے منہ پھیر لیتے ہیں؟ قرآن سے بڑی خیر خواہی اور نصیحت کوئی ہے ہی نہیں. قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ایسا عجیب قسم کا رہنما بنایا ہے کہ انتہائی درجے کا غریب آدمی ہے تو بھی اس کے اندر رہنمائی موجود ہے. بہت بڑا مالدار اور کروڑوں ارب خرب پتی ہے تو بھی قرآن اس کی رہنمائی کرے گا. مزدور ہے یا بادشاہ ہے، غیر شادی شدہ ہے یا شادی شدہ ہے، نابالغ ہے یا بالغ ہے، دوستی ہے یا دشمنی ہے، شادی ہے یا غمی ہے، اور کاروبار ہے یا کھیتی باڑی ہے، کوئی ایک بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں انسان کی طبیعت فطرت کے مطابق قرآن کا فیصلہ نہ ہو. الحمدللہ ہے. لیکن جو لوگ کسی بھی کام کے اندر، شادی میں ہو، غمی میں ہو، کاروبار میں ہو، دوستی میں ہو، دشمنی میں ہو اور کھیتی باڑی میں ہو، کہیں بھی اگر اسی نے قرآن کو نظر انداز کر دیا، چھوڑو اس کو سائیڈ پہ رکھو میں خود ہی کرتا ہوں، تو وہ رسوا ہوتا ہے، وہ سکون کے ساتھ زندگی گزار ہی نہیں سکتا۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ہوا ہے لوگوں کو کہ نصیحت سے منہ پھیرنے والے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ جو لوگ بھی یہاں یہی قرآن پاک کا درس ہوتا ہے نا، بغیر کسی مجبوری کے اگر ایسے چلے جاتے ہیں نا، تو ان کو بھی نقصان بہت ہوتا ہے روحانی اعتبار سے۔ پھر کوئی محسوس کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا۔ اور آپ خود کبھی سوچ کے دیکھا کریں کہ جب اللہ نہ کرے کسی ٹائم پر آپ کا درس رہ جاتا ہے نا، تو صدمہ پہنچتا ہے، ارے یار آج میرا درس چلا گیا، آج میں نہ بیٹھ سکا، بخار تھا، پانی کا مسئلہ تھا، تھکا ہوا تھا، دریا سے آ گیا، دیر ہو گئی۔ تو یہ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے دل میں جو چاہت اور محبت ہے نا، اس کے اندر اگر تھوڑا رخ نہ آ جاتا ہے تو جھٹکا لگتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ یعنی مجبوری کی وجہ سے نہ آئے تو بھی جھٹکا لگا، یار ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو لوگ ہونے کے باوجود بے توجہ لاپرواہی کی وجہ سے چلے جاتے ہیں، تو یہ قرآن پاک سے منہ پھیرنا نہیں ہوا؟ اس وجہ سے انکار تو نہیں کرتے کہ گناہ گار ہوں، لیکن اسی سکون سے، اس رحمت سے محروم تو ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ، ایسے بھاگتے ہیں گویا کہ جنگلی گدھے ہیں جو بھاگتے ہیں شیر سے۔ جیسے جنگل کے اندر شیر آتا ہے تو کبھی کبھار ہمیں ایسے دیکھنے میں آتا ہے ہرن کیسے بھاگ جاتا ہے، آدمی کیسے بھاگ جاتا ہے، اس طرح سے جنگلی گدھے ہیں نا، وہ بھی جب شیر کو دیکھتے ہیں تو بھاگتے ہیں کہ ہمیں پھاڑے گا۔ وہاں اس زمانے کے اندر زیادہ ہوتے تھے، تو اسی مناسبت سے بات کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ جس طرح سے جنگلی ہلکا جانور بڑے طاقتور جانور سے بھاگتا ہے، اسی طرح سے یہ لوگ قرآن سے بھاگتے ہیں۔ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، بلکہ ہر ایک کی چاہت یہ ہے کہ اسی کو خود ایک صحیفہ ملے، کھلا ہوا واضح۔ جس طرح سے پیغمبر کریم کو ہدایت کے لیے صحیفہ قرآن ملا، اسی طرح سے یہ چاہتے ہیں کہ میری طرف بھی کتاب آ جائے، میری طرف بھی وحی آ جائے تو پھر میں مانوں گا۔ کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بل لا یخافون الآخرہ، یہ لوگ آخرت کا خوف نہیں رکھتے، تبھی اس طرح کی واہیات باتیں کرتے ہیں۔ اگر اللہ کا ذرا سا خوف ہوتا نا تو وہ بولتے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہمیں ماننا ہے، بس کرنا ہے۔ لیکن جن کے دل میں خوف نہیں ہے نا، وہ بولتے ہیں یار میں بھی تو نبی ہونا چاہیے، مجھے بھی تو نبی ہونا چاہیے، میرے اوپر بھی تو وحی آنی چاہیے۔ اگر جبرائیل علیہ السلام اس کے پاس آتا ہے تو میرے پاس کیوں نہیں؟ اس طرح کی باتیں بکواس کرتے ہیں۔ کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تم اس لائق ہی نہیں ہو کہ تمہیں نبی بنایا جائے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے نبی کے منصب کے لیے مناسب سمجھا، اسی ہی کو نبی بنایا۔ یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے کہ محنت کر کے نبی بن جاؤ، محنت کر کے کوئی نبی بنے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی کروڑیں لعنتیں ہوں آج کے زمانے کے فتنے کے اوپر، اس یہودی کے بچے عمران خان پر۔ یہ خود کھڑا ہوا ہے اور اسی کے ساتھ کھڑی ہوئی اسٹیج پر ہزاروں لوگوں کے سامنے ایک عورت، کمینی عورت، گستاخ عورت، اللہ تعالیٰ ان ظالموں کے زبانوں میں کیڑے ڈالے، وہ کمینی عورت کہتی ہے کہ اس زمانے کا یہ عمران خان پیغمبر ہے۔ یہ عام الفاظ ہے، کوئی میں ڈھکی چھپی یا کوئی اس طرح کے خفیہ بات نہیں کر رہا، ویڈیو کے اندر موجود ہے، کھلے عام کر رہے ہیں۔ اب اس سے بڑا ختم نبوت کا منکر، نبی کا منکر، نبوت کا دعوے دار قادیانی میں اور اس بے غیرت میں فرق کیا ہوا؟ اور افسوس ہے، صد افسوس ہے کسی بھی مسلمان پر جو بھلے بے نمازی، بے دین، قرآن سے دور ہو، لیکن اگر نبی پاک کا نام لیتا ہے پھر بھی کہتا ہے کہ یہ صحیح ہے، حالانکہ شرعی لحاظ سے تو اس ظالم کے خلاف اسی طرح سے جہاد ضروری ہے جس طرح سے قادیانیوں کے خلاف کیا گیا تھا۔ لیکن پتہ نہیں کیا ماحول بنا دیا اس طرح سے
اگر آپ بات کرو تو اپنے لوگ بھی گالیاں دیتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ معاف فرمائے، جس بندے تک اس طرح کا لفظ جملہ گیا اور وہ پھر بھی کہتا ہے کہ اس کو برا بھلا نہ کہو، تو اس کا میں اپنے علم معلومات کے مطابق یقین سمجھتا ہوں یہ کافر مرتد ہے، کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آپ کسی بھی دارالافتاء میں جائیں، کسی بھی فتویٰ مدرسے میں جائیں، کسی عالم کے پاس جائیں، جا کر کے پوچھیں کہ ایک بندہ خود اگر ایسا جملہ کہے یا وہ موجود ہو کوئی دوسرا اس کے بارے میں کہے کہ یہ پیغمبر ہے اور یہ انکار نہ کرے، تو یہ بندہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ تو اس زمانے کے کافر کہتے تھے کہ مجھے نبی بنایا جائے، یہ جو صحیفہ وغیرہ آتا ہے پیغمبر کریم پر آیا، میرے اوپر کیوں نہیں؟ کلا، ہرگز نہیں، تم اس لائق نہیں ہو کہ تمہیں نبی بنایا جائے۔ بل لا یخافون الآخرہ، اس طرح کی گھٹیا باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جن کو آخرت کا خوف نہیں ہوتا۔ کلا انہ تذکرہ، ہرگز نہیں، یعنی تمہاری باتیں نہیں چلیں گی، قرآن ہی نصیحت ہے، قرآن ہی نصیحت ہے۔ اگر آپ کو واقعی دیندار بننا ہے تو قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ۔ ان خبیثوں کو قرآن پڑھنا آتا ہی نہیں ہے، دین کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اور اس طرح کی واہیات باتیں روز روز کرتے رہتے ہیں۔ کبھی بولتے ہیں کہ ہم اس کو سجدہ کریں گے، کبھی بولتے ہیں کہ ہم اس کے لیے جان لٹائیں گے، کبھی بولتے ہیں کہ ہم اسی کو اگر ہماری ماں کے ساتھ سو جائے تو ہمیں برا نہیں لگے گا۔ اس سے زیادہ کوئی اور فتنہ ہے؟ قادیانی فتنہ بھی اتنا خطرناک نہیں تھا جتنا یہ ہو چکا ہے۔ آپ کم از کم آپ اتنی مہربانی کریں کہ اپنے دوستوں کو سمجھائیں۔ جب فتویٰ آ گیا علماء کا، پھر تو جہاد کے لیے نکلیں گے، بھلے جان جاتی ہے، گردن کٹتی ہے، کٹ جائے، لیکن جب تک علماء کا فتویٰ نہیں آتا تب تک آپ کم از کم اپنے آپ کے اوپر فرض کر دیں کہ برے کو برا سمجھو، ختم نبوت کے دشمن کو کافر اور مرتد سمجھو۔ فمن شاء ذکر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن نصیحت کی چیز ہے، جو چاہے نصیحت حاصل کرے۔ نصیحت صرف قرآن کے اندر اور کہیں بھی نہیں ہے۔ کوئی بندہ کتنا بھی بڑا اپنے آپ کی دیندار کہلائے، لیکن قرآن سے دور ہے تو ہدایت والا نہیں ہو سکتا۔ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور نصیحت حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو نصیحت ملے گی، اور اللہ تعالیٰ کس کو نصیحت دیتے ہیں؟ جس کو چاہت ہو۔ اس کو خواہش رو رہا ہے یا اللہ مجھے ہدایت دے، مجھے ہدایت دے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتے ہیں، ورنہ زبردستی جو تم نہ چاہو اور اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، ایسی اللہ تعالیٰ کی عادت نہیں ہے۔ وَأَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، وہی اللہ تعالیٰ تقوی والا بھی ہے، بخشش والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ تقوی والا ہے، یعنی خود پاک ہے، اور پاک کرنا اسی کے پاس ہے۔ اگر کوئی بندہ پاکی چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پاک کر دیتے ہیں۔ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، اللہ تعالیٰ ہی بخشش والے ہیں۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ مجھے بخش دیا جائے تو اللہ تعالیٰ بخش بھی دیتے ہیں۔ یہاں یہ سورہ مدثر ختم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے اس میں پڑھا سنا، ہمارا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو نصیحتیں ہمیں ملیں ان کو اپنانے کی، جن چیزوں سے روکا گیا ان سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لائک کریں ہمارے چینل کو اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔